لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ بھول جاؤ کہ میں غافل ہوں۔ این المفر، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تمہیں لوٹ کے میرے سامنے آنا ہے۔ فینبأ الانسان بما قدم واخر، اس دن سارا تمہارا پیپر تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے بھائی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب تو غلط ہوتے ہیں، میرا حساب غلط کوئی نہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے اکٹھے بولو تو تیرا رب سب کی الگ الگ سنے گا، اور سب کی سننے میں اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کہ مفتی صاحب نے کیا مانگا، طارق جمیل نے کیا مانگا، سب کا پورا سن کے سب کا چاہا سب کو دے دے۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سوئی پر کچھ بھی نہیں لگتا، کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر انسان کا ایک سانچہ ہوتا ہے سوچ کا، جس میں ڈھل کے وہ چلتا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، سب کرو جو کرنا چاہتے ہو عَلَى شَاكِلَتِهِ، جو تم نے اپنی سوچ کا ایک ڈھانچہ بنایا ہے، جو تم نے اپنی ترجیحات کو قائم کیا ہے، جو تم نے اپنی سوچوں کو محکم کیا ہے، کرو عمل، لیکن لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ بھول جاؤ کہ میں غافل ہوں۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سواء منکم من اسر القول من جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے زور سے بولو، سرگوشیوں میں بولو۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورۃ طٰہٰ سے پیش کی۔ سر کہتے ہیں سرگوشی کرنا، اور اخفا ہے کہ دل بول رہا ہے، زبان خاموش ہے، زبان پہ کچھ نہیں آ رہا، آدمی اپنے دل سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ وہ باتیں جو اس کے کان نہیں سنتے، اس کا دماغ محسوس کرتا ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں، تو مجھ سے کہاں چھپو گے؟ این المفر، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تمہیں لوٹ کے میرے سامنے آنا ہے۔ فینبأ الانسان بما قدم واخر، اس دن سارا تمہارا پیپر تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے بھائی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب تو غلط ہوتے ہیں، میرا حساب غلط کوئی نہیں۔ تھوڑی 54 98 لکھ چھڑی ہے، دیکھو۔ تو اس سانچے کو جب تک نہ بدلا جائے غلط سے صحیح کی طرف، تبدیلی نہیں آتی، اور ڈنڈے سے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کہ نبی اللہ نے بھیجے اکثر فقراء اور اکثر مشقتوں میں بھی زندگی بتا گئے، تو اگر اللہ دین کو طاقت سے نافذ کرتا تو ساتھ ایک فرشتوں کا لشکر بھیج دیتا، چلو، تو اس سے انسان چلتا نہیں ہے۔ میں نے سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب میں 70s میں بہت اعلیٰ درجے کا اسکول تھا، میں وہاں پڑھا ہوں، میٹرک وہاں کیا۔ ہاسٹل میں تھے سارے زمینداروں کے لڑکے تھے، تو ایک ہمارے وارڈن آ گیا، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نمازی تھے، دونوں نے ہمیں نماز پہ پابندی لگا تھی، حاضری ہوتی تھی۔ ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لگاتے تھے، پھر نماز ہوتی تھی۔ تو اب کئی بے وضو پڑھتے تھے اور کئی وضو کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو میں سب سے آخر میں کھڑا ہوں، میرے برابر کوئی بھی نہیں تھی۔ تو میرا روم میٹ آیا جاوید، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا، جاوید نذیر، میرے پاس آیا اور اس نے نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔
ایسا اسلام آئے گا. جیسے آپ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے نا کہ اسمبلی پاس کرے اور حکومت پاس کرے، حکومت کا کام نہیں ہے. سود حکومت نہیں ختم کر سکتی، آپ لوگ ختم کرو گے. حکومت تو شروع سے ہی حکومت کی غلام ہوتی. پہلی صدی پوری نہیں ہوئی حسین جیسی ہستی کو ذبح کر دیا. یا اللہ، حکومت بے اولاد ہوتی ہے، لا مذہب ہوتی ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اولاد ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ بڑے اچھے لوگ بھی آئے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن حکومت بے اولاد ہوتی ہے، بے لا مذہب ہوتی ہے، اس کا دین حکومت ہوتا ہے. ابھی 61 ہجری یعنی ہمارے نبی کو گئے ہوئے 51 سال میں، چونکہ ہجری سے شروع ہوا سال 51واں سال تھا اور میرے نبی کی نسل ذبح کر دی گئی حکمرانوں نے کی. تو شاکلہ جو ہوتا ہے سوچ کا ایک حالہ، اسے توڑنے کے لیے ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے. میری محنت سے آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی. اور اس میں سب سے پہلی چیز جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، سود تو وہ آخر کی چیز، وہ ہے اللہ کے رب ہونے کا یقین کہ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے. ہم اسکول سے نکلے تو گورنمنٹ کالج چلے گئے، وہ بہت بڑی اس وقت ادارہ تھا. وہاں سے اچانک مجھے میرا دوست 3 دن کے لیے لے گیا تو میری ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی. آج اس کی تو فعل آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں ایک دفعہ نیو ہاسٹل اپنے دوستوں سے، اقبال ہاسٹل کالج کے اندر ہے، نیو ہاسٹل باہر روڈ پر ہے، میں اپنے دوستوں سے، اسکول فیلوز سے، کالج فیلوز سے ملنے گیا. تو کینٹین کے باہر کرسیوں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہمارا دوست، وہ کئی میں اس کو ایڈمیشن مل گیا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا. تو مجھے کہتا ہے کی کر رہے ہیں؟ میں کہا میں مدرسے پڑھ رہا ہوں. مجھے کہتا روٹی کتوں کھاوے گا؟ میں کہا روٹی اللہ دے دے، اللہ اتو سٹے گا. اس کو پتا ہے میرے بیک گراؤنڈ، ہم 5 سال کٹھے ہیں، ان میں کسی فقیر گھر سے نہیں ہوں، اس کو سارا پتا ہے. لیکن شاکلہ کہ جو سوچ ایک سکڑ گئی ہے کہ دین پر چلنے سے تو اگلی بھی چلی جاتی ہے. تو میں نے مزاقاً پوچھا تو کتوں کھاوے گا؟ تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کرسی کے ساتھ. مجھے کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو شاکلہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے کہ یہ عالم مولوی بنے گا تو اس کو تو روٹی کوئی پوچھنے والا. میرے اپنے والد، میرے چچے تائے سارے جوتے اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے، تو مولوی بنتا پہ، تو بھوکا مر جاؤنا، تینوں کہیں پوچھنا کوئی نہیں. یہ باتیں وہ کرتے. تو شاکلہ کو جو توڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے اور اللہ کے رب ہونے کا. ان ربکم، اللہ نے رب کی تکرار کی. پہلی سورت الحمدللہ، بولو رب العالمین. رکوع میں گئے سبحان ربی الاعلی، رکوع سے اٹھے ربنا لک الحمد. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، پھر سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی. قرآن کو شروع کیا رب العالمین سے اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب سے شروع کر کے رب پر قرآن کو ختم کیا کہ غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید میں. وہ کبھی پتھروں کو پوجے گا، کبھی درختوں کو پوجے گا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوگا. کوئی نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دے گا. تو غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید کا اور مسلمان کو دھوکہ لگے گا رب ہونے کا. روٹی کی تو کھائیے، کاروبار کے میں کریے، سود تو بغیر کے میں کریے. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتار کا رب العالمین. پہلے اپنی سانچے پر ضرب لگا کہ پالنے والا اللہ ہے. اور رب کسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک چیز تو نہیں پال رہا، جاندار بے جان، دریائی سمندری ہوائی خلائی فضائی بے شمار ہے. ہر شے کے
जिस वक्त में जिस चीज की जरूरत है उसे मुहैया करना और फिर उसकी परवरिश करना, उसे रब कहते हैं। करोड़ों माओं के पेट में बच्चे मुख्तलिफ मरहले में, कहीं नुत्फा बन रहा है, कहीं दिल बन रहा है, कहीं आंखें बन रही हैं, कहीं उंगलियां बन रही हैं, कहीं पाँव बन रहे हैं, कहीं घुटना बन रहा है, कहीं आंखें बन रही है। इसको जरा फैलाएं। एक मेरे पैदा होने के साथ करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन सब के अलग अलग तरबियत के मराहिल, परवरिश के मराहिल हैं। उसी वक्त करोड़ बकरी भेड़ के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है और अंडों में बच्चे परवरिश पा रहे हैं, और फिर दरख्तों के नर मादा आपस में पॉलिनेशन हो रही है। सब पर नजर रखना। मैंने इधर देखा तो ये नजर नहीं आ रहा, अब इधर देखा तो ये नजर नहीं आ रहा, ऊपर देखा तो आप नजर नहीं आ रहा, आपको देखा तो पीछे नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब कहता है कि तेरा रब ला याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै। तेरा रब समंदर की तह में भी देखता है, आसमान की वसअतों में भी देखता है। शर्क को देख के गर्ब से गाफिल नहीं, शिमाल को देखकर जनूब से गाफिल नहीं, पानियों की मखलूक को देखकर जिन्नाती मखलूक से गाफिल नहीं, मलाइका को देखकर इंसानों से गाफिल नहीं, इंसानों को देखकर चौपायों से गाफिल नहीं, चौपायों को देखकर उड़ने वालों से गाफिल नहीं, उड़ने वालों को देखकर रेंगने वालों से गाफिल नहीं। सांप के मुंह में भी नवाला अल्लाह ही डालता है। तो पहली हमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि हुकूमत नहीं लाएगी इस्लामी बैंकिंग, आप लाएंगे। आप अपने ज़हन को चेंज करें कि मेरा रब अल्लाह है। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह कहता है अल्लाह। अल्लाह कौन है? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, जिसने 6 दिन में जमीन आसमान बनाए, फिर अर्श पे इस्तिवा किया। युग़शिल लैल अन्नहार, दिन आगे रात पीछे पीछे, और यतलुबहु हसीसा, उन दोनों की दौड़ लगी हुई है। अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज चांद सितारे सैयारे उसके ताबे। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन लो खालिक भी वो है और बादशाह भी वो है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। और फिर अल्लाह के खजाने कितने हैं? या इबादी लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रत्बकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उन्साकुम। 12 किस्में गिनाई। ऐ मेरे बंदो, तुम अव्वल और आखिर, तुम इंसान और जिन्नात, तुम जिंदा और मुर्दा, तुम बूढ़े और जवान, और तुम मर्द और औरत, और तुम हवाई और फिजाई और खलाई, सारे इकट्ठे हो जाओ। खुश्क और तर, सारे इकट्ठे हो जाओ। सब एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ। अगर सारे इकट्ठे हो जाने तो दुनिया तक काफी नहीं, अल्लाह ने बतावनी पड़ेगी, तो सारे इकट्ठे हो जाओ। और फिर अल्लाह कहता फसअलून, या मांगो। अब मांगने के लिए लाइन लगाओ तो फिर तक करोड़ों साल बाद साड़ी बारी आ गई। आगे सन और भी नहीं आती तो असीं तो अपनी ठोकनी है जंगली, तो बड़ा मसला बनेगा। और मेरा अल्लाह कहता है नहीं नहीं, लाइन ना लगाओ, इकट्ठे मांगो, एक वक्त में मांगो, सारे मिलकर मांगो, जोर से, आहिस्ता, दिल में, गूंगे इशारों से मांगे। सारे मांगो, सारे, अव्वल भी, आखिर भी, इंसान भी, जिन्नात भी, जिंदा मुर्दा भी, खुश्क भी, तर भी, बूढ़े भी, जवान भी, मर्द भी, औरत भी, सारे मांगो और खुल के मांगो। एक कुदरत तेरे रब की ये तुम्हें दिखाई देगी कि ला युश्गिलुहु समउन अन समइन वला युल्हीहि कौलुन अन कौलिन। जब तुम इकट्ठे मांगोगे तो इसका शोर मच जाएगा। अब मैं अकेला बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, यहीं 2 शुरू हो जाएं तो आप कहेंगे मैं एक बोलो 2 किसी शुरू हो गए। तो मेरा रब कहता है इकट्ठे बोलो, तो तेरा रब सबकी अलग अलग सुनेगा और सबकी सुनने में उसे कोई धोखा नहीं लगेगा कि मुफ्ती साहब ने क्या मांगा, तारिक जमील ने क्या मांगा। सबका पूरा सुन के सबका चाहा सबको दे दे।
ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سوئی پر کچھ بھی نہیں لگتا، کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ جب ہمارے آپ کے پیچھے اللہ رب ہے پھر سود سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟